اللہ چاہتے کہ آدم علیہ السلام سے گڑ گڑائے، اللہ سے مانگا انہوں نے ان الفاظ کے ساتھ. آج توبہ کرنے والا بھی اس درد سے اللہ سے توبہ نہیں کرتا، وہ بھی کچھ وظیفے پڑھنے میں لگ جاتا ہے. اول تو اس کے لیے تو وظیفے بھی نہیں لوگ پڑھتے گناہ سے توبہ کے لیے، وظیفے بھی صرف اپنے دنیا کے فائدوں کے لیے ہیں، دنیا کے فائدوں کے لیے. اسی وجہ سے دعاؤں میں جان ختم ہو گئی ہے. زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کو اولاد چاہیے تھی اللہ سے، اولاد. بوڑھے ہو گئے، بیوی بانجھ ہو گئی مگر اولاد نہیں ہے. ہمیں علم نہیں ہے کہ زکریا علیہ السلام کسی روحانی سینٹر گئے ہوں اور انہوں نے کوئی وظیفہ مانگا ہو. ہمیں علم. زکریا علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں کیا آتا ہے؟ اذ نادا ربہ نداء خفیا. اس وقت کو یاد کرو جب زکریا نے اپنے رب کو چپکے سے پکارا. یہاں بھی یہ نہیں کہ اجتماعی سطح پہ سب کو بلایا ہو بھائی میں دعا مانگوں گا سارے آمین آمین، یا تم مانگو میں آمین آمین کہوں گا. چپکے سے نداء خفیا. اور کیا پکارا؟ اب جو آگے الفاظ ہیں وہ وظیفے کے نہیں ہیں بلکہ دعا کے ہیں. اس الفاظ سے پتہ چل رہا ہے. قال ربی انی وہن العظم منی. اے اللہ میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہیں. یہ کوئی وظیفہ ہے؟ بولو بھائی، یہ تو بات چیت ہے جو پیغمبر کے اور اپنے رب کے درمیان ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے. ربی انی وہن العظم منی. اے اللہ میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی. کوئی اولاد کا امکان نہیں ہے اس بڑھاپے میں، کوئی امکان نہیں. یہ بتا رہے ہیں کہ میں تجھے کیوں پکار رہا ہوں؟ اس لیے کہ اسباب کی دنیا میں نا امید ہو چکا ہوں. اسباب کی دنیا میں لوگ مجھے بیوقوف سمجھیں گے کہ اتنا بوڑھا اور بیوی بھی جس کی بانجھ بھی ہو بوڑھی بھی ہو، کیسا لوگ بیوقوف سمجھیں گے کہ اس وقت اولاد کی امید رکھ رہا ہے، خواہش کر رہا ہے. تو اے اللہ میں تجھ سے اس لیے پکار رہا ہوں، تجھے اس لیے پکار رہا ہوں کہ تو کسی کام کے کرنے میں سبب کا محتاج نہیں ہے، سبب کا محتاج نہیں ہے. چپکے سے جا کے پکار رہے ہیں. انی وہن العظم منی. میری ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں. واشتعل الرأس شیبا. بال سفیدی سے ایسے جیسے آگ کے شعلے ہوتے ہیں ایسے بال چمک رہے ہیں سفیدی سے، اتنے سفید بال. وکانت امراتی عاقرا. اور میری بیوی بوڑھی بھی ہے اور بانجھ بھی ہے. ولم اکن بدعائک ربی شقیا. لیکن اے اللہ میں ابھی بھی تیری رحمت سے مایوس، تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوا. ان روحانی والوں نے آپ کو اللہ سے ہٹا دیا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ ٹھیک ہے وظیفے میں بھی اللہ کا نام لیا جاتا ہے، میں اس کا منکر نہیں ہوں، لیکن جس طرح دعا کر کے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے ایسا وظیفوں سے قریب نہیں ہوتا. پریشانیوں میں تو کم از کم انسان اللہ سے دل لگائے، اس سے مناجات کرے. اس سے بھی رہ گیا، اس سے بھی دور چلا گیا. اٹھائے گا پھر رسالہ اس پریشانی کا کیا لکھا ہوا ہے انہوں نے. واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا. اے اللہ ابھی بھی تیری رحمت سے مایوس. کیسا مزہ آ رہا ہوگا حضرت زکریا علیہ السلام کو اپنے رب سے دعا مانگنے میں. دعا میں سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ دعا اگر حقیقی انداز سے مانگی جائے، قبول ہو یا نہ ہو، اللہ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے انسان. اور قبول تو ہوتی ہی ہے، چاہے وہی چیز اللہ دے دیں یا اس کا متبادل دے دیں. تو میرے بھائی یہ ہے جو اللہ اس کے رسول ہمیں سکھانا چاہتے ہیں. مانگو اللہ سے، گڑ گڑاؤ. تو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں وظیفے نہیں پڑھے ہیں، اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگی. لا الہ الا انت سبحانک. اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، تیری غلطی نہیں ہے کہ تو نے مجھے مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا، یہ میری غلطی ہے کہ میں بغیر بتائے تیری اجازت لیے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کے آ گیا. سبحانک تو غلطیوں سے پاک ہے، تو نے مجھ پہ ظلم نہیں کیا، تو اس عیب سے پاک ہے. انی کنت من الظالمین. میں ہی غلطی کرنے والا ہوں، مجھے سے غلطی ہوئی ہے. جب اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا تو توبہ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اللہ فرماتے ہیں جیسے ہی یونس نے توبہ کی ہے، ہم نے مچھلی کو حکم دیا کہ یونس علیہ السلام کو سمندر کے کنارے پر ڈال دے. کئی اندھیروں میں، فنادا فی الظلمات، رات کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. اللہ بتا رہے اتنے اندھیروں میں بھی جب یونس نے مجھے پکارا
میں نے 7ویں آسمان پہ بیٹھ کے یونس کی پکار کو سنا ہے، اور صرف سنا نہیں بلکہ اس کی پکار پر لبیک کہا اور ان کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دی ہے میں نے۔ یہ ہے اللہ کا اور بندے کا تعلق، جو اللہ دعا کے ذریعے اپنے اور بندے کا تعلق پیدا کروانا چاہتے ہیں، لیکن آج کا مسلمان دعا پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔